بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے وی ٹی پی ویلین ٹرنکنگ پروٹوکول۔ یہ کیا ہے اور کیا کام کرتا ہے؟ آپ یہ جو ٹپالوجی دیکھ رہے ہو اس میں ہمارے پاس 4 سوئچز ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میں یہ سوئچ جس کے اوپر میں نے سرور لکھا ہوا ہے، اگر اس سوئچ پہ مجھے ویلین بنانی ہوگی، سپوز ویلین 2 3، تو مجھے ہر سوئچ پہ علیحدہ جانا ہوگا اور پھر مجھے ویلین بنانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو وی ٹی پی ہمارے پاس کیا کام کرتا ہے؟ اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر سوئچنگ کا نیٹ ورک ہو تو اس میں ایک سوئچ ہم سرور بنا دیتے ہیں، باقی کو کلائنٹ اور ٹرانسپیرنٹ، ایک کو ٹرانسپیرنٹ بنا دیتے ہیں۔ تو سرور کیا کام کرتا ہے؟ ہم ویلین سرور میں ہی بناتے ہیں اور وہ پھر سرور آٹومیٹیکلی اس ویلین کو ایڈورٹائز کرتا ہے کلائنٹ کو، ٹھیک ہے۔ تو کلائنٹ کیا کرتا ہے؟ کلائنٹ جب اپنی سرور کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ ریسیو کرتا ہے تو وہ اپنے ڈیٹا بیس کو اپڈیٹ کر لیتا ہے، ویلین سیو کر لیتا ہے اور آگے فارورڈ کر دیتا ہے۔ ٹرانسپیرنٹ کیا کام کرتا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ صرف اور صرف فارورڈنگ کرتا ہے، وہ ایڈورٹائزمنٹ کو ریسیو کرتا ہے اور آگے بھیج دیتا ہے۔ ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ ویلین خود بنا سکتا ہے، اپنی ویلین، اس کو ایڈورٹائز نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ کلائنٹ جو ہے، کلائنٹ ویلین نہیں بنا سکتا، کلائنٹ ویلین ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتا، اس میں چینجز بھی نہیں کر سکتا۔ صرف اور صرف سرور ویلین بنا سکتا ہے، ویلین میں چینجز کر سکتا ہے، ویلین کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے، یہ کام سرور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر میں اس سوئچ کو سرور بناؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ٹرنکنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس سوئچ اور اس سوئچ کے درمیان ٹرنکنگ کریں گے، پھر اس سوئچ اور اس سوئچ کے درمیان، اور پھر اس سوئچ اور اس سوئچ کے درمیان۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹرنکنگ ہم کریں گے۔ تو میں اس پورٹ کو ٹرنک کرتا ہوں، تو FA0/1 ٹرنک کس طرح کریں گے؟ سوئچ پورٹ موڈ ٹرنک، سوئچ پورٹ ٹرنک الاؤڈ ویلین آل، دیٹس اٹ۔ اچھا، اس کو میں نام بھی چینج کر لیتا ہوں اس کا تاکہ آسانی رہے، ہوسٹ سرور۔ اب میں کلائنٹ 1 میں آتا ہوں۔ اس سوئچ کا نام میں تھوڑا سا میں اس کو اس طرح کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے۔ اب ٹھیک ہے، میرے خیال میں اب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا نام میں یہ میرے پاس کلائنٹ 1 ہوگا، یہ سوئچ۔ اب مجھے کلائنٹ 1 اور ٹرانسپیرنٹ کے درمیان ٹرنکنگ کرنی ہے، تو میں کلائنٹ 1 کا انٹرفیس FA0/3 جو ٹرانسپیرنٹ موڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کو میں ٹرنک کرتا ہوں۔ ٹرنکنگ آپ کو پتہ ہوگی صرف ایک سائڈ ہی ہم ٹرنک کرتے ہیں، دوسرا آٹومیٹیکلی ٹرنک ہو جاتا ہے۔ FA0/3 سوئچ پورٹ موڈ ٹرنک، سوئچ پورٹ ٹرنک الاؤڈ ویلین آل، دو میں سے یہ ٹرنک ہو گیا۔ اب میں ٹرانسپیرنٹ اور کلائنٹ 2 کے درمیان ٹرنکنگ کرتا ہوں، تو میں یہ والا پورٹ یوز کرتا ہوں۔ اس کا نام چینج کر لیتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ، ٹھیک ہے۔ میں اس کے FA0/5 سوئچ پورٹ موڈ ٹرنک، سوئچ پورٹ ٹرنک الاؤڈ ویلین آل، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں اس سوئچ میں آتا ہوں، اس کا نام میں چینج کر لیتا ہوں خالی تاکہ ہمیں پھر آسانی رہے۔ ہوسٹ کلائنٹ
That's it. ٹھیک ہے. اب مجھے اس پہ ٹرنکنگ ہو گئی. اب سارے سوئچ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. تو میں کیا کروں گا, میں اس سوئچ کو سرور بناؤں گا. بائی ڈیفالٹ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ ہر سوئچ جو ہے وہ سرور موڈ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں اس سوئچ کو اوپن کرتا ہوں. وی ٹی پی کے ہمارے پاس وہ 3 سٹیپس ہیں. وی ٹی پی موڈ سرور. ٹھیک ہے, یہ آپ کو دکھا رہے کہ ڈیوائس موڈ آلریڈی وی ٹی پی سرور. وی ٹی پی ڈومین میں لکھ لیتا ہوں پاک. وی ٹی پی پاس 123. ٹھیک ہے, ڈومین نیم اور پاسورڈ سیم ہونی چاہیے. اگر یہ ڈیفرنٹ ہوگا تو پھر وہ سوئچ وی ٹی پی کا ممبر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, سیو کر لیتا ہوں. اس میں آتا ہوں. وی ٹی پی موڈ کلائنٹ, وی ٹی پی پاس 123, وی ٹی پی ڈومین کیا تھا, پاک. اسی سوئچ میں آتے ہیں. اس کو ہم ٹرانسپیرنٹ بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو وی ٹی پی موڈ ٹرانسپیرنٹ, وی ٹی پی ڈومین پاک, وی ٹی پی پاس 123 وہ سیو کر لیتے ہیں. اب میں کلائنٹ 2 میں آتا ہوں. وی ٹی پی موڈ کلائنٹ, وی ٹی پی ڈومین پاک, وی ٹی پی پاس 123. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہمارے پاس ہم نے وی ٹی پی ایڈورٹائز کر لیا. اب دیکھیں, اب میں سرور میں آتا ہوں اور اس میں ایک 2-3 وی لین بناتا ہوں. وی لین 2, تیسرا وی لین 3, وی لین 4. سرور میں نے 2, 3 اور 4 وی لین بنا دی. اب اگر میں یہاں پر شو وی لین کروں تو وہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہو 2, 3, 4 یہ وی لین بن چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اس میں ایڈورٹائز ہو گئے ہیں کہ نہیں. شو وی لین, آپ دیکھ رہے ہو یہ ایڈورٹائز ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ اس میں نظر آ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم نے وی ٹی پی صحیح ایڈورٹائز کر لیا. ٹھیک ہے, اس میں نے وی لین بنا دیا, اس نے اس کو ایڈورٹائز کر لیا, اس نے اس کو کیے ہوں گے اور پھر اس نے اس کو کیے ہوں گے. اب میں اگر کلائنٹ 2 میں چیک کر لوں تو وہی وی لین مجھے شو ہونے چاہیے. شو وی لین, آپ دیکھ رہے ہیں یہ شو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں ٹرانسپیرنٹ میں آ جاؤں تو مجھے یہاں پہ وی لین شو نہیں ہوں گے, کیونکہ ٹرانسپیرنٹ کیا کرتا ہے, جسٹ فارورڈنگ کرتا ہے, وی لین کو فارورڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں اس میں وہی ڈیفالٹ وی لین ہے اور نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ٹرانسپیرنٹ وی لین بنا سکتا ہے, اپنی وی لین بنا سکتا ہے, اپنی وی لین ڈیلیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن فارورڈ نہیں کرے گا اپنی وی لین کو. جو نائبر کی طرف سے اس کو جو ایڈورٹائزمنٹ پیکٹ ملے گا اس کو وہ اپنے نائبر کے ساتھ شیئر کر لے گا. ٹھیک ہے, لیکن پھر کویسچن یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ یہاں پر یہ ٹرانسپیرنٹ کی ضرورت کیوں پڑی. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو وی لینس کا رینج ہے وہ 1 سے لے کے 1005 تک ہے. اس میں 1 اور 1002 اور 1003 اور 1004 اور 1005 یہ 5 وی لین پری ڈیفائن ہے. ٹھیک ہے, تو ہم وی لین بنا سکتے ہیں 2 سے لے کے 1001 تک. اگر سپوز ہمارے پاس 1001 کمپلیٹ ہو جائے اور پھر ہمیں اور وی لین کی ضرورت پڑے تو یہ فیسلٹی ہمیں صرف ٹرانسپیرنٹ سوئچ دے گا. ٹھیک ہے, ٹرانسپیرنٹ سوئچ ہمیں آئی تھنک, میں شیور نہیں ہوں, لیکن 4096 تک یہ ہمیں وی لین ہم اس میں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب ہمارے پاس اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. اگر میں سرور میں آ گیا, سرور میں نہیں, اب میں آتا ہوں کلائنٹ 2 میں. ٹھیک ہے, تو کلائنٹ 2 میں کیا کرتا ہوں, میں سپوز یہاں پہ میں وی لین بنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے,
VLAN 5. تو یہ آپ کو بننے نہیں دے رہا کیونکہ یہ کلائنٹ موڈ میں ہے. اگر میں VLAN ڈیلیٹ کرنا چاہوں، سپوز میرے پاس VLAN تھا 2، تو یہ ڈیلیٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ کلائنٹ کا کلائنٹ صرف ریسیونگ کر سکتا ہے. اچھا، اب میں آپ کو ایک اور چیز، ایک دو کمانڈ ہے وہ جلدی سے دکھاتا ہوں. شو VTP اسٹیٹس، یہ آپ کو دکھا رہے کہ VTP کا ورژن 2 آپ استعمال کر رہے ہو. ٹھیک ہے، میکسیمم VLAN 255 بنا سکتے ہو اس سوئچ میں، اور نمبر آف ایگزسٹنس VLAN میرے پاس 8 ہے. 3 میں بنا چکا ہوں، 5 پری ڈیفائن ہے آلریڈی، وہ بن چکے ہیں، تو 3 میں نے بنائے ہیں. VTP آپریٹنگ موڈ سرور ہے، ڈومین نیم پاک ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا، اب یہاں پہ یہ ہے ایک چیز جو بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ کنفیگوریشن ریویژن نمبر یہاں پہ 3 ہے. تو یہ آپ یاد رکھو، جب بھی سرور ایڈورٹائزمنٹ بھیجتا ہے اپنی کلائنٹ کو، تو کلائنٹ کیا کرتے ہیں، کلائنٹ اس پیکٹ کو نہیں دیکھتا، وہ اس کنفیگوریشن ریویژن نمبر کو دیکھتا ہے. اگر اس کے ڈیٹا بیس میں اور جو پیکٹ میں جو کنفیگوریشن ریویژن نمبر لکھا ہے وہ اگر سیم ہو، تو پھر وہ کلائنٹ جو ہے وہ سمپل کیا کرتا ہے، اس پیکٹ کو فارورڈ کرتا ہے. اس ریویژن نمبر کے ذریعے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کچھ چینجز ہوئی ہیں کہ نہیں. اگر یہاں پہ میں کچھ چینجز کروں تو اس کا ریویژن نمبر بڑھ جائے گا. اگر میں یہاں پر ایک VLAN ایڈ کر لوں تو اس کا کنفیگوریشن ریویژن نمبر 1 انکریز ہو جائے گا. تو اسی طرح کلائنٹ کو پتہ چلے گا کہ چینجز ہو چکی ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے، سپوز اگر میں یہاں پہ ایک اور VLAN بنانا چاہوں، VLAN 10، میں نے ایک ایکٹیویٹی کر لی. اب اگر میں شو VTP اسٹیٹس کر لوں تو آپ دیکھ رہے ہو کنفیگوریشن ریویژن نمبر 3 سے بڑھ کے 4 ہو گیا ہے. تو جب یہ جائے گا ادھر تو اس کے ڈیٹا بیس میں 3 ہوگا، اور اس کو جو ایڈورٹائزمنٹ ریسیو ہو چکی ہے اس میں 4 ہے. تو یہ سوئچ کیا کرے گا، اس سوئچ کو پتہ چل جائے گا کہ سرور میں کچھ چینجز ہو چکی ہیں، تو وہ اسی ڈیٹا کو اپنے پاس ڈیٹا بیس میں سیو کر لے گا، پرانے پہ وہ اوور رائٹ کر دے گا. اگر میں یہاں پہ اس کا کنفیگوریشن ریویژن نمبر چیک کر لوں تو وہ بھی 4 ہوگا. آپ دیکھ رہے ہو وہ 4 ہے، اور VLAN بھی 9 ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لیا. تو یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ ہمارے پاس تھا کنفیگوریشن ریویژن نمبر. ٹھیک ہے، اور ٹرانسپیرنٹ کا کنفیگوریشن ریویژن نمبر اس کے اپنے حساب سے زیادہ مطلب انکریز ہوگا. یہ VLAN بنا سکتا ہے لیکن یہ VLAN ایڈورٹائز نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو آپ یہ یاد رکھیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ ایک سرور سے زیادہ بھی یہاں پہ بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے، لیکن وہ بیڈ پریکٹس ہے. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آئے گئی ہوگی، اور دعا میں یاد رکھیے گا. اپنے اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا. سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. جو بھی کویسچن ہو آپ مجھ سے ای میل کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.